لیپ ٹاپ کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتا وہ اپنی دھن میں کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ حلیے سے وہ کہیں سے بھی پروفیسر نہیں لگ رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر لمبے گرے شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے گئے تھے، جن میں سے کالے ٹیٹو سے بڑے سفید مضبوط ورزشی بازو کسی باڈی بلڈر کا تاثر دے رہے تھے۔ بال ماتھے پر بے ترتیب سے بکھرے ہوئے تھے۔ لڑکیاں لڑکے بھی بار بار اس کو دیکھنے پر مجبور ہو رہے تھے، اس کی سحر انگیز شخصیت کی بنا پر۔ منہ مسلسل کچھ چبانے سے ہل رہا تھا جو اس کے ارد گرد سے بے نیاز ہونے کا عندیہ دے رہا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے وہ سیدھا ڈیسک پر آتا، لیپ ٹاپ کھول کر آج کے لیکچر کی فائلز کھولنے لگا۔ گڈ مارننگ پروفیسر سارنگ۔ جیسیکا نے فوراً سے کھڑے ہو کر جوش میں اس سے گڈ مارننگ وش کی، جس کے جواب میں اسے اگنور کیا۔ اپنی اتنی بے عزتی پر وہ سرخ چہرہ لیے بیٹھی جبکہ کلاس میں کھی کھی کی گونج اٹھی تھی، جسے سارنگ کی ایک سرد نظر نے بیچ میں ہی گھونٹ دیا۔ کلاس کی سیکنڈ لاسٹ رو میں بیٹھی وہ یک ٹک ایک ہاتھ گال پر رکھے اس کو دیکھ رہی تھی، بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا جب سے اس نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ زوفی اپنے لیکچر پر دھیان دو نہیں تو باہر نکال دی جاؤ گی، تم بہتر جانتی ہو، ریشا اس کو بولتی جلدی سے اپنے رجسٹر پر جھک گئی۔ ظالم، دیکھنے تو دو، فقط یونیورسٹی کے سارے لیکچرز میں یہی تو ایک لیکچر ہے جو میں غور سے سنتی ہوں۔ وہ گہری سانس بھر کے بولی، غور سے سنتی یا دیکھتی ہو؟ جو بھی ہو، بس مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ وہ اب دونوں ہاتھ اپنے دائیں بائیں گال پر رکھے پروفیسر سارنگ کو دیکھتی بولی، جو وائٹ بورڈ پر لیکچر لکھنے کے ساتھ اس کے اہم پوائنٹس ایکسپلین بھی کر رہا تھا۔ یہ تو تمہیں سر ہی بتائیں گے ابھی، جب سب کے سامنے تمہیں کلاس سے باہر نکالیں گے۔ ارے یار، اس کے لیے تو کچھ بھی، فقط ایک نظر تو ڈالے مجھ پر۔ بیٹا صبر ابھی دیکھنا بس۔ لیکچر دینے کے بعد وہ باری باری سب اسٹوڈنٹ سے اپنے دیے گئے لیکچر کے متعلق سوال کرنے لگا۔ سو مسز زوفی، بتائیے آج کے لیکچر کے بارے میں۔ لیکن پروفیسر، میں کیسے بتاؤں؟ کیا مطلب کیسے بتاؤں کہ آپ نے لیکچر سنا نہیں؟ تاثر میں یکدم سرد پن آ گیا تھا۔ نہیں سر، کیونکہ میں تو آپ کو دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی پلکیں چپکا کر بولی۔ کلاس کی ساری لڑکیاں لڑکے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ بہرحال تو جیلس ہی گئی، حقارت سے اس کی اور دیکھنے لگی۔ سارنگ کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے یہ اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ میں کچھ سرکس کا جوکر نہیں جسے آپ دیکھنے میں مگن تھی۔ آپ شاید بھول ہیں کہ میں آپ کا ٹیچر ہوں، تو ذرا ان لہجوں سے پرہیز کریں، نہیں تو میں آپ کے منسٹر باپ سے تو بالکل بھی نہیں ڈرتا، جس کی دھمکی آپ پرنسپل تک کو دیتی ہیں۔ وہ وارننگ دیتے ہوئے حقارت سے بولا، کل آپ اس سارے لیکچر کی پریزنٹیشن بنا کر لائیں گی، کلاس میں دیں گی بھی۔ کہتے ہی وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ زوفی ایک 20 سال کی بگڑی ہوئی امیرزادی، لیکن دوسری لڑکیوں سے زیادہ مختلف، درمیانے سائز کے ہیئر کٹ کو پونی میں قید کیے جو بامشکل کرنے تک آتی تھی، ٹائٹ جینز پر ریڈ ٹاپ اور بلیک لیدر جیکٹ پہنے ہوئے۔ وہ گور کر اس کو دیکھنے لگی جو وہاں سے اب جا چکا تھا۔ پھر سے کام آف، میری تو جان جاتی ہے، کوئی نہیں، میں کون سا کروں گی، کرتی ہے میری جوتی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی کلاس سے باہر نکلی۔ معلوم تھا اس وقت وہ پارکنگ لاٹ میں ہوگا، یہ اس کا آخری لیکچر جو تھا۔ اپنی بائک کے پاس آتے وہ منہ میں ببل چباتا، ہیلمٹ پہن کر اپنی بائک سٹارٹ کرتا کہ زوفی جلدی سے بھاگ آتی اس کے پیچھے بے تکلفی سے بیٹھی تو وہ یکدم سٹل ہوتا، حیران سا پیچھے مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ جی جان سے مسکرائی، ہیلو پروفیسر، کیا آپ مجھے بھی ڈراپ کریں گے پلیز؟ اس کے بولنے پر اس کی حرکت پر وہ یک لحظہ شدید غصے میں بائک سے نیچے اترا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، واپس نیچے اترو، وہ اسے وارن کرتا شدید غصے میں بولا۔ لفٹ ہی تو مانگی ہے پروفیسر، کون سا دل مانگ لیا؟ کیا مجھے لفٹ تک نہیں دے سکتے؟ دیکھیں نا، آج میرا ڈرائیور بھی نہیں آیا۔ بس زیادہ دور نہیں، پلیز اپنے اسٹوڈنٹ کی اتنی سی مدد نہیں کر سکتے کیا آپ؟ وہ ڈیٹ بنتی بیٹھی اس کی بات کو اگنور کرتی منہ بسور کر بولی، جسٹ شٹ اپ، مزید کوئی بحث نہیں۔
اسٹے اٹ اسٹے ان یور لمٹس۔ اس کو بازو سے سہتے سے پکڑتا وہ جارحانہ انداز میں بولا اور بغیر اس کی طرف دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ اس کا بازو اس کے ساتھ گرفت سے سر ہو چکا تھا۔ وہ اپنا بازو سے ہلاتے غصے سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ کتنا بھی بھاگ لو چھوڑوں گی نہیں، چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں، وہ اٹل لہجے میں خود سے بولتی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ بیزار اندر داخل ہوا، جو کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کباڑ خانے کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہر جگہ ہارلیکین اور جنک فوڈ آئٹمز کے باکس یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مہینوں سے صاف صفائی نہ کی گئی ہو۔ اپنے اوپن کچن کا رکاتا وہ پھر سے انرجی ڈرنک کا کین نکال ایک ہی سانس میں وہی کھڑے کھڑے ختم کرتا لاپرواہی سے اچھالا جو کسی دیر جا کر بے رنگ سے صوفے پر گرا تھا اور اپنے کمرے کی اور بڑھ گیا۔ کمرہ بھی کسی کباڑخانے سے کم نہیں تھا۔ ہر جگہ چیزیں یہاں وہاں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر پڑے سامان کو ایک ہی ہاتھ سے ہٹاتا اوندھے منہ بیڈ پر گرا۔ پے در پہ آنے والے ان مصیبتوں سے تنگ آ چکا تھا وہ۔ نہ جانے یہ جاب اب کب تک اس کے پاس ہی۔ ہر جگہ جہاں وہ جاب کرتا کسی نہ کسی مسئلے میں پڑنے سے اسے وہاں سے نکال دیا جاتا۔ اب یہ نئی اسٹوڈنٹ اس کے پیچھے پڑ چکی تھی۔ یہ بھی مجھے اب میری اس جاب سے نکلوا کر ہی دم لے گی۔ بے بسی سے اپنے تکیے پر مکر سیدھ کرتا وہ ضبط سے اپنی مٹھی بھینچ گیا۔ گہرا سانس بھرتے اپنے والیٹ سے ایک تصویر نکال کر بصورت آنکھوں سے اس میں موجود مسکراتی عورت کو شکایت کرتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کاش آپ نے میری بات مانی ہوتی تو آج میں در در نہ بھٹک رہا ہوتا۔ خیر میں نے کون سا ہار مان لیا ہے، جب تک میری بات نہ مانی میں بھی اپنی ضد سے نہیں ہٹوں گا۔ اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتا وہ وجاہت اور حسن سے بھرپور انسان بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح لگا۔ اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے دور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس عورت کی وجہ سے اذیت سے دوچار کر رہا تھا جو اس کو کسی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ کیا مطلب مام اور ڈیڈ بزنس ٹور پر جا چکے ہیں، مجھے اپنی اکلوتی اولاد کو بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ زوفی اس وقت سخت خراب موڈ میں تھی اور اب یہ خبر اسے مزید غصے سے دوچار کر گئی تھی۔ اس کے پیرنٹس ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ بچپن سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک اس کو وہ توجہ اور محبت کبھی نہیں دے سکے جو اسے چاہیے تھی، جس کی وجہ سے وہ اس حد تک بگڑ گئی تھی کہ وہ آئے اس کی سننے والی شکایتیں اپنے ماں باپ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ ڈانٹ اور سزا کی صورت میں وہ غصے سے واپس وہیں سے پلٹتی گھر سے نکلی۔ رکیے بیبی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ دیکھیے میری سنیے۔ جین اس گھر کی کیئر ٹیکر ہیڈ بوکھلا کر اس کے پیچھے مگر وہ اپنی کار لیتی جا چکی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مجھے بھی تو لے کر جا سکتے تھے، لیکن نہیں لے کر بھی کیوں جاتے، میں تو ویسے ہی عذاب ہوں ان کے لیے۔ کار ڈرائیو کرتے سخت غصے میں تھی۔ اور ایک یہ پروفیسر ہے، اتنی امیر ترین لڑکی اسے لفٹ کروا رہی ہے، لیکن نہیں، نہرا ہی ختم نہیں ہوتا جناب کا۔ کسی کو میں راس ہی نہیں آتی ہوں، نہ کسی کو میری ضرورت ہے۔ خود سے باتیں کرتی وہ اب کسی بچی کی طرح اونچا اونچا پھول پھول کر رونے لگی تھی۔ آستین سے ناک اور چرسہا سے پہنچ وہ اتنی سیریس حالت میں بھی بہت مذائقہ خیز لگ رہی تھی۔ ناک رگڑ رگڑ کر صاف کرنے سے سر ہو چکی تھی۔ دیکھنا پروفیسر خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر دیا نا۔ میرا نام بھی زوفی نہیں، وہ تصور میں پروفیسر سے بولی۔ اپنی ان گنت سوچوں میں گم ہو جانے سے اس کی کب آنکھ لگی اس کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اب اپنے فلیٹ کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے پر وہ آنکھیں ملتا اڑ کر روم سے نکلا۔ دروازہ کھولتے ہی جیم کو دروازے پر دیکھ اس کا موڈ خراب ہوا۔ کہہ تو چکا ہوں اس ویک کے اینڈ تک تمہیں کرایہ مل جائے گا، کب تک میں تمہارا یہ بہانہ سنوں گا؟ میں تمہیں بول تو چکا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، نہیں تو میرا سامان اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ اب خوش؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں یہ رینٹ معاف کر سکتا ہوں اگر تم میری دی گئی آفر قبول کر لو تو وہ ابھی بھی اویلیبل ہے۔ جیم منحوس نظر سے دیکھتے بولا تو وہ خود کو بمشکل اس کو مارنے سے روک پایا تھا۔
یہ لاسٹ وارننگ تھی، دوبارہ میرے سامنے یہ کو بکواس مان کرنا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہتا وہ دروازہ اس کے منہ پر باندھ کر چکا تھا۔ جیم کی بہن اس کے پیچھے پاگل تھی اور جیم کو اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ وہ اسے اپنی بہن کو ڈیٹ کرنے کی آفر تک کر چکا تھا، جسے وہ اس سے بری طرح رد کر چکنے کے ساتھ اس کی بہن کو اچھا حادثہ سنا بھی چکا تھا۔ اپنے بالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ پاگل ہو چکا تھا، یہ سب برداشت کرتے کرتے کہ اچانک پھر سے بیل ہونے پر وہ اس بار شدید غصے میں دروازے کی اور بڑھا اور جیم کو ایک مکہ رسید کرتا کہ دروازے پر اپنی اسی اسٹوڈنٹ زوفی کو دیکھا وہ دنگ رہ گیا تھا اور ہوا میں اٹھا ہاتھ وہیں رک گیا۔ تم یہاں بھی پہنچ گئی؟ ہوش میں آتے وہ اس پاگل کو دیکھتے بولا جو شام کے وقت اس کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑے اپنی پوری پتیسی کی نمائش کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ وہ اسے یہاں دیکھتے دان پیس کا بولا، ارے یہ کیا طریقہ ہے غیر مہمان سے بات کرنے کا؟ کیا آپ کے گھر مہمانوں سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے کیا؟ اور آپ وہ ابھی اور کچھ بولتے کہ وہ جنجلا کا فوراً سے اس کو بازو سے پکڑتے اندر کھینچ چکا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ادھر ادھر نظر ماری، کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ کسی کو نہ پا کر مطمئن ہوتا فوراً سے دروازہ بند کرتا۔ وہ اسے کھینچ کر لایا اور اپنے چھوٹے سے لاؤنج میں لا کر اس کا بازو چھوڑا۔ اس بیچ وہ احتجاج کرتی چٹ پٹاتی ارے کرتی رہ گئی۔ کیا پروفیسر یہ کیسا سلوک کر رہے ہیں آپ؟ گڑائی اپنی اسٹوڈنٹ سے اپنی کلائی سے ہلاتی منہ بسور کا بولی۔ بازو اس کی پکڑ سے شروع ہو چکا تھا۔ اور جسٹ شٹ اپ، سیدھے پوائنٹ پر آؤ، کیوں آئی ہو یہاں؟ اس کی فضول باتیں اب اس کا ضبط آزما ہی تھی۔ اور ایک منٹ تمہیں کیسے پتہ میں کہاں رہتا ہوں؟ وہ سنجیدگی اور کرخت لہجے میں بولا تو وہ جرجری لے کر رہ گئی۔ اس کے غصے کو دیکھا آپ کا پیچھا کرتے ہوئے اب آپ اتنے بھی بولے نہیں ہیں پروفیسر، کسی کا ایڈریس لینا اتنا مشکل بھی نہیں، اور میرے لیے تو بالکل نہیں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ دیتی بولی، اور رہی بات کیوں آئی تو آپ کو بہت مس کر رہی تھی تو آ گئی۔ کندھے اچکاتے بہت عام سے لہجے میں بولی، جیسے وہ دونوں لورز ہوں۔ اس کو جواب دیتی وہ اس کے فلیٹ کو دیکھتی ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ فلیٹ کی حالت دیکھتی پہلے تو وہ حیرت زدہ رہ گئی، پھر ہونٹوں کو واؤ کی صورت میں گول کرتی وہ داد دیتی نظر سے دیکھنے لگی۔ آپ کا فلیٹ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ ارد گرد اس کے فلیٹ کو دیکھتی بولی، کتنا کچھ کامن ہے نا ہمیں پروفیسر، میں بھی اپنے کمرے کو ایسے ہی سجا کر رکھتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے بھی آپ کی طرح صفائی سے بہت الرجی ہے۔ وہ پرجوش ہو کر بولتی، اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کو دیکھتے اس کا جوش جا کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ سارنگ بہت عجیب سے انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش سے زوفی کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس، اس کی ساری شوہی ہوا ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا، اس کو سنجیدگی سے دیکھتا، اس کے قریب آنے لگا۔ اس نے اب تک زوفی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس کو یوں اپنے قریب آتا دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ پروفیسر کیا بات ہے؟ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بمشکل ہنستی بولی۔ وہ اس کے قریب آتا ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتا جھکا تو وہ اپنا سانس روکتے سر پیچھے ہٹا گئی اس کی نزدیکی پر، لیکن نظر بغور اس کی آنکھوں پر ٹکی تھی۔ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں اس فلیٹ میں اکیلا رہتا ہوں؟ تم یہاں وہ بھی اس وقت بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے منہ اٹھا کر چلے جانتی بھی ہو یہاں تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ زوفی کو اس کی گرم سانسیں اپنے منہ پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی جو اس کو عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ مجھے آپ پر یقین ہے، وہ ہمت کرتی بغیر کسی خوف کے بولے۔ کیوں؟ مجھ پر اتنا یقین کیوں ہے تمہیں؟ لگتا ہی کیا ہوں میں تمہارا؟ اس کی بات سنتا بڑک کر بولا۔ چپکو لڑکیا، بس مجھے بھروسہ ہے اور کیا آپ کو نہیں پتہ محبت میں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں تو بس یہی سمجھ لے۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولتی، اسے زہر لگی۔ وہ واپس سیدھا ہوتا گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ کیوں پڑ گئی ہو میرے پیچھے؟ وہ بیزار ہونے لگا اب بولا تو محبت ہو گئی ہے آپ سے، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کی بات سنتی چیخا بولی، کوئی نئی بات کو جہاں آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کو مجھ سے محبت ہوتی رہتی ہے۔ وہ آنکھیں گما کر بیزاری سے بولا تو وہ اس کی بات سنتی رونے لگی اور اپنی عادت کے مطابق روتے روتے وہ اونچا اونچا منہ کھول کر رونے لگی، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ سارنگ کی بیزاری اچانک ہونے والے شوق میں بدلتی وہ
اسٹل ہوتا اس کو اونچا اونچا روتے دیکھا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو یوں روتے دیکھا تھا، جانے کیوں بہت عجب اس کے لب یا قلہت مسکراہٹ میں ڈلے۔ اس سے پہلے یہ مسکراہٹ کہکوں میں بدلتی، اس کی مسکراہٹ فوراً سمٹی جب اس کے فلیٹ کا دروازہ دڑایا جانے لگا۔ آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ وقت تک اور انتظار کر لیں، وہ ہمارے پاس آئے گا، مجھے یقین ہے ہمارے صبر کا پھل ہمیں ضرور ملے گا۔ فریحہ بیگم آنکھوں میں آس اور امید لیے جہانگیر صاحب سے بولی، آہٹ کب تک بیگم، کب تک؟ آپ کا لاڈلا ضد میں آ کر اس دھوکے باز فریبی عورت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو اس عمر میں اکیلا چھوڑ کر باہر در در بھٹکتا پھر ہے، صرف اس عورت کے پیچھے جو عمر میں بھی اس سے بڑی ہے۔ اسے اس عورت پر یقین مگر اپنے ماں باپ پر نہیں۔ وہ بولتے بولتے اب ہانپنے لگے تھے۔ فریحہ بیگم ان کو جلدی سے کندھے سے پکڑتی، بیڈ پر بٹھاتی، ان کے لیے پانی لائی اور خود نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ سانس بحال ہونے پر وہ نڈھال سے لہجے میں ان کو دیکھنے لگی۔ میری صحت اب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی بیگم، اور نہ ہی مجھ سے اب مزید آفس کا کام ہوتا ہے۔ میں اب پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا نہ صحیح، بھتیجے ہی صحیح، وہ سنبھال لیں گے میرے بزنس کو۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی ماں باپ کو پرائے کر گیا۔ ہاتھ چلاتے وہ خود پر تن دیا، ہنستے ہوئے بولے۔ فریحہ بیگم دوپٹے کا پلو ہونٹوں پر رکھتے رونے لگی تو جہانگیر صاحب انہیں نم آنکھوں سے دیکھتے اپنے ساتھ لگا گئے۔ پورے گھر میں اس وقت ان دونوں کی سسکیاں ماتم کنا تھی۔ چپ، ایک دم چپ، خبردار! اگر اب تمہاری ذرا سے بھی آواز آئی تو اس کمرے سے باہر مت نکلنا جب تک میں خدا کر نہ کہوں۔ اپنا مضبوط مردانہ ٹیٹو سے بڑا ہاتھ اس کے لگاتار چلتے مبارک تھا۔ وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ وہ آنکھیں پھاڑے آنسوں سے بڑی آنکھوں سے اسے شاک سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے اتنے قریب وہ اسے جلدی سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لا کر بیڈ بند کرتا ہو تو جلدی سے لگاتار بجتے دروازے کی طرف بڑھا اور اس کی توقع کے مطابق دروازے پر مسز جینٹ تھی، جو اپنے دونوں ہاتھوں کا کمر پر رکھے اسے تیکھے چتونوں سے گھور رہی تھی۔ وہ لگ بھگ 50-55 کے بڑی جسامت کی عورت تھی۔ ارے مسز جینٹ، آپ کہیں کیسے آنا ہوا؟ کافی دنوں بعد دیکھیے آپ تو۔ وہ اپنے تعصبہ قابو پاتا اپنے لہجے کو خوشگوار بنانے لگا۔ مجھے اثر موضوع سے ہٹانے کی کوشش مت کرو لڑکے، تمہارے اپارٹمنٹ میں کوئی لڑکی ہے؟ اور اس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کی بات کاٹتی گر کر بولی، نہیں ایسا تو کچھ نہیں، آپ کو وہم ہوگا مسز جینٹ۔ کیا کبھی آپ نے میرے فلیٹ پر کسی لڑکی کو دیکھا؟ آپ جانتی ہیں میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ وہ ضبط سے بولا۔ اپنی ذات پر ایسا الزام اسے سخت طیش دلا گیا تھا۔ مرد کو بدلتے دیر نہیں لگتی، اور تم ایسے ہو نہیں تو دیکھو لڑکے، تم جوان ہو اور خوبصورت بھی۔ میں کیسے تم پر یقین کروں، تم مسلمان لوگوں پر؟ مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں۔ ضرور کسی لڑکی کو تم نے موقع دیکھتے کڈنیپ کیا ہوگا۔ پیچھے ہٹو، میں خود دیکھتی ہوں، ضرور کوئی لڑکی قید کر رکھی ہے تم نے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتی اسے پیچھے ہٹاتی زبردستی اندر داخل ہوئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ مسز جینٹ، اب آپ حد سے بڑھ ہیں، میں بول تو چکا ہوں، کوئی نہیں ہے جہاں وہ جنجلاہٹ کا شکار ہوتا ان کے پیچھے آتا۔ بے بسی سے انہیں جہاں وہاں تلاشی لیتے دیکھا وہ سخت کوفت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اندر سے دل میں پکڑ دکڑ بیچاری تھی، کہیں وہ لڑکی کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ لیکن اس کی پریشانی مزید بڑھی جب وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اب آپ اپنی لیمٹس کراس کر رہی ہیں، میں آپ کے خلاف کمپلین بھی کر سکتا ہوں، وہ انہیں دھمکاتے ہوئے بولا۔ مگر شاید ان پر رتی برابر بھی ایسا نہیں ہوا۔ لڑکے، میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی۔ وہ ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی سے بول کر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تو اپنا سانس تک رو گیا۔ مگر تھوڑی دیر بعد انہیں یوں ہی مایوسی سے باہر نکلتے دیکھ وہ خود بھی حیران ہوا۔ پھر فوراً تعصب پر قابو پاتے ان کے پاس آیا۔ دیکھ لی آپ نے، سب چیک کر لی اچھے سے، یا ابھی بھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ آپ کو مجھ سے ویسے ہی مسئلہ ہے، بس مجھے یہاں سے نکالنے کی وجہ تلاش کرتی رہا کریں، ہر وقت شک ہی کرتی رہتی ہے مجھ پر۔ تو میرے کان تو نہیں بجے تھے ایسے ہی؟ میں نے خود ایک لڑکی کی رونے کی آوازیں سنی تھی، وہ منہ بسور کر بولی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں کوئی مووی دیکھ رہا ہوں، طنزیہ انداز میں آبرو اچکا کر بولا۔ تو وہیں پر زیادہ ہوتی کرتی اس کے فلیٹ سے نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ پھر سے اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی دیکھ وہ خود اپنے کمرے کو اچھے سے چیک کرنے لگا، مگر وہ اسے کہیں نہیں دکھی۔ عجیب لڑکی، عجیب، کہاں گئی یہ لڑکی؟ کمرہ تو میں نے خود بند کیا تھا باہر سے۔ پھر جب اچانک اس کی نظر کھلی کھڑکی پر پڑی تو وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس آیا اور جہاں وہاں دیکھا مگر کچھ نہیں تھا،
صبح یونیورسٹی میں اس کی طبیعت سیٹ کرنے کا سوچا وہ بیڈ پر دب سے گرا۔ آج اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو چکا تھا۔ ادھر زوفی کمرے میں باندھ جا کر تانگ آ گئے تھے۔ اس کی حرکت بار اور بار بار غصے سے دماغ الگ خراب ہو گیا تھا۔ مجھ سے بول کر کیسے گئے ہیں جیسے ہم لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہوں۔ وہ غصے سے کمرے میں موجود واحد کھڑکی سے گزرتی اپنی کار لیتی وہاں سے نکلی۔ گھر کے قریب پہنچتے منہ بچوڑتے اپنی کار باہر ہی پارک کرتے گھر میں داخل تو گھر میں اپنے ماں باپ کی غیر موجودگی یاد کرتے اور کچھ سارنگ کا رویہ اور اس کی محبت والی بات سن کر شدید غصے میں آ گئی۔ اپنے جوتے لاؤنج میں ہی اتار کر چلا کر جہاں وہاں پھینکتے۔ ایک جوتا ایک بہت قیمتی واز کو لگتا اس کو چکنا چور کر چکا تھا۔ جسے گھر میں موجود سرونٹ با کر لاؤنج میں ان سب کو اگنور کرتے اپنے کمرے میں بند ہوگی۔ وہ سب پھر سے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ یہ ان کے لیے عام سی بات تھی۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں میں تو جیسے اس بات پر آسانی سے یقین کر لوں گی نا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے، ان باتوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گا میں۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گودی اس کی نقل اتارتی خود سے بڑبڑائی جا رہی تھی۔ آج تک کسی لڑکی کو قریب بھٹکنے نہیں دیا اور آئے بڑے محبت کرنے والے۔ میں دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہوں، پیچھا تو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ جو چیز ایک بار زوفی کو پسند آ جائے تو وہ بس اسی کی ہو کر رہتی ہے۔ آپ نے تو پھر اس ضدی دل پر وار کیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے خود سے بولی۔ صبح یونیورسٹی کے لیے ٹائم پر تیار ہوتی وہ باغ کر نیچے آئی تو جینی بغیر حیران ہوئے اس کے لیے ناشتہ لانے کے لیے واپس کچن کا رخ کرتی کہ وہ اسے ٹوکے اور بغیر ناشتہ کیے باہر آئی۔ جینی بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی تھی۔ کسی دن میڈم کو پتہ چلا تو میری پکی چھٹی ہوگی۔ تعصب سے سر ہلا کر رکھی کار کا ڈور ان لاک کرتی کہ اس کی نظر سامنے بنے بڑے سے بنگلے کے کھلے دروازے پر پڑی تو کار کا دروازہ بند کرتی۔ اس طرح بڑی اندر داخل ہونے پر اسے مسز فریحہ دکھی جو وہاں بنے بڑے سے گارڈن میں کھڑی پھول توڑتی باسکٹ میں رکھ رہی تھی۔ وہ شرارت سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے قریب جاتی، ایک دم سے انہیں کندھوں سے پکڑتی ڈرا کے دل پر ہاتھ رکھتی۔ ڈر سے مسز فریحہ کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری نیچے گر گئی۔ ارے کیا بیوٹی، آپ تو سچ میں ڈر گئی، ہمیں شک تھا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی ان کے سامنے آتی بولی تو وہ ہبکی سے اس کو گھورنے لگی۔ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، ایک بار ڈر گئی تو اب آپ نے روز کا معمول ہی بنا لیا ہے۔ وہ ٹوکری اٹھاتی مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے تب بھی آپ ہر بار کی طرح ڈر جاتی ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ پھر رازداری سے ان کے نزدیک ہوتی محتاط انداز میں بولی، ویسے آج آپ کی پرنس نظر نہیں آ رہی۔ اور تو اور گیٹ بھی کھلا تھا۔ اپنی بیوٹی کو یوں تنہا اکیلے چھوڑ کر کہاں گئے ہیں؟ آپ کو نظر رکھنی چاہیے ان پہ۔ میں آپ کی سب باتیں سن رہا ہوں۔ زوفی عقب سے آنے والی ان کی آواز سے اچھل پڑی۔ دانتوں تلے زبان دباتی وہ ان کی طرف مڑی جو گلوز پہنے کونے میں بیٹھے کیاروں میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی طرف دیکھا، مسکرا کر بولے، آپ یہاں ہیں اور میں سمجھی اپنی بیوٹی کو اکیلا چھوڑ کر آفس جا چکے ہوں گے۔ نہیں، آج میرا ارادہ تھا اپنی بیوٹی کے ساتھ ٹائم بتانے کا تھا، سو دیکھ تو رہی ہیں آپ۔ ایک نظر شرارت سے اپنی بیگم کو دیکھتے بولے تو فریحہ بیگم چیمٹی انہیں گور کر دیکھنے لگی تو ان کی صورت دیکھتے وہ دونوں ہنس پڑے۔ اوکے، آپ لوگ اپنا پرائیویٹ مومنٹ انجوائے کریں، شام میں ملتی ہوں آ کر، ابھی یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ فریحہ بیگم کو گال پر زوردار بوسہ دیتی جہانگیر صاحب کو شرارت سے دیکھتی چڑھانے والے انداز میں بولتی وہاں سے بھاگی اور وہ جو اس کی حرکت پر اس کی طرف بڑھنے لگے تھے رک کر ساتھ نفی میں ہلاتے، ہنسیے، یہ کبھی نہیں سدھرے گی۔ بالکل آپ کے بچپن کی کاپی، اب ہم اتنے بھی شرارتی نہیں تھے بیگم، یہ سراسر الزام لگا رہی ہیں۔ وہ گھور کر بولے جو سچ ہے وہی بولی، خیر میں اندر جا رہی ہوں، چائے پئیں گے آپ؟ ارے آپ اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پلائیں تو خوشی خوشی پی لیں گے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے دل لگی سے بولے، آپ بھی کبھی نہیں سدھریں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بول کر اندر بڑھ گئی۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ آسودگی سے مسکراتی اور ایک ممنون بڑی نظر گیٹ پر ڈالی جہاں سے زوفی اب بھی گئی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اسے جیسیکا کسی لڑکے کے قریب جھکی نظر آئی جو اسے دیکھتے واپس ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی کیونکہ اس کے عین پیچھے سارنگ بھی کھڑا تھا جو اندر ہی داخل ہو رہا تھا۔
لیکچر سٹارٹ کرتے اس نے زوفی کی جانب دیکھا جو اسی کی طرف دیکھی تھی۔ اس کے دیکھنے پر مسکرائی تو وہ اس کے کل اچانک آنے پہ غائب ہو کر اسے سخت پریشانی میں ڈالنے پر ضبط کر کے رہ گیا، کیونکہ وہ یہاں یونیورسٹی میں اپنی ذات کا کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مس زوفی، آپ کو کل میں نے اسائنمنٹ دی تھی، لے کر آئیے۔ بازو کو سینے پر باندھے اسے سنجیدگی سے بولا۔ وہ تو نہیں کہ میں نے پروفیسر بھول گئی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ وہ تو نہیں کہ میں نے پروفیسر بھول گئی، وہ لاپرواہی سے بولے۔ ساری کلاس خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی، مگر ہمت کسی میں بھی نہیں تھی بولنے کی، کیونکہ زوفی کا انہیں پتہ تھا وہ ایسی ہی تھی اور ہر کوئی اس کے باپ کی وجہ سے شکایت تک نہیں کرتا تھا۔ آؤٹ! اس کے اچانک داڑ کر بولنے پر وہ اٹھ رہی تھی ڈر سے، اور ساری بے نیازی اور لاپرواہی اڑن چو ہو چکی تھی۔ میں نے کیا کہا، سنا نہیں یا میں خود آپ کو نکالوں؟ وہ پھر سے شدید غصے میں بولا۔ جیسیکا اس کی عزت افزائی پر مسکرا کر اس کو مزے سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی بےعزتی پر وہ سب کی تمساح اڑاتی نظریں محسوس کر کے سر جھکا کر نم آنکھ کے لیے اپنا بیگ اٹھاتی فوراً باہر نکلی۔ اس کے جاتے وہ اپنا لیکچر شروع کر چکا تھا۔ کلاس کے باہر آ کر وہ اپنی ہاتھ کی پوچھے سے آنکھوں میں نمی صاف کرتی یہاں وہاں دیکھنے لگی، مگر کسی کو متوجہ نہ پا کر وہ غصے سے کلاس کو گھورنے لگی۔ جیسے وہ اس کے سامنے ہو، میری بےعزتی کی، وہ بھی سب کے سامنے۔ اب دیکھنا پچھتانے پر مجبور نہیں کر دیا تو میرا نام بھی زوفی نہیں۔ وہ دانت پیس کر بڑبڑائی، پھر کچھ سوچتے وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اس کے کیبن کی اور بڑھی۔ وہ تمام لیکچرز لے چکا تھا، اب اس کا ارادہ سیدھا گھر جانے کا تھا۔ وہ کلاس سے نکل تھا کہ جیسیکا فوراً سے اس کے پاس آئی تھی، اسے کچھ ضروری پوائنٹس سمجھنے تھے۔ کلاس میں آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے جب میں سب سمجھا رہا ہوتا ہوں؟ وہ اسے گھور کر سخت لہجے میں بولا۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر دیکھیے نیکسٹ ویک ٹیسٹ بھی ہے تو پلیز۔ وہ اس کی ڈانٹ کا اثر لیے بغیر ٹیٹ بنتی بولی۔ اصل میں وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی، ویسے تو ملنے سے رہا تو وہ اسے لیے اپنے کیبن میں اور بغیر کوئی فضول بات کے 15 منٹ میں سارے پوائنٹ سمجھا کر اسے جانے کا کہا تو وہ بیزاری سے منہ بناتی پیر پٹھتی چلی گئی۔ اس کے کیبن میں پڑی درمیانے سائز کی بک شیلف کے پیچھے چھپ کر کھڑی زوفی یہ سب دیکھتی دانت پیس کر رہ گئی۔ لگتا ہے آج کا بھی کچھ انتظام کرنا پڑے گا، اس کا منہ بنا کر بار بار مڑ کر سارنگ کو دیکھنا سخت زہر لگا۔ باقیوں سے دل نہیں بھرا کہ اب میرے والے پر نظر ڈالے بیٹھی ہے۔ انداز بالکل مرنے مارنے والا تھا۔ سارنگ اپنی چیزیں سمیٹا اٹھ کے جانے ہی لگا تھا کہ یک لحظہ جہاں تھا وہیں فریز ہوا۔ اس نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ چیک کرنے پر پتہ چلا اس کی پینٹ کرسی کی سیٹ سے بری طرح سے چپک گئی ہے۔ بہت بار کوشش کرنے پر بھی ناکام ہوتا جھنجھلا گیا۔ زوفی یہ سب دیکھتی اس کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا قہقہ چھوٹ گیا، جسے سارنگ چونک گیا اور بک شیلف کی اور دیکھنے لگا۔ زوفی کی ہلکی سی جھلک دیکھنے پر اور اس کے ہنسنے کی آواز پر اسے ساری بات سمجھ آ گئی کہ شرارت اسی کی تھی۔ وہ غصے سے سرہلتا اس کی طرف بڑھنے لگا مگر 1 انچ بھی ہل نہیں پایا تو وہ بغیر کسی خوف کے اسے 2 قدم کی دوری پر رک کر اسے دیکھتے شرارت سے آنکھ بند کی۔ کیسا لگ رہا ہے پروفیسر؟ تم نے اس بار حد پار کر دیا مس زوفی، اس کا انجام جانتی ہو؟ ایک ٹیچر کے ساتھ ایسی حرکت پر تمہیں اس یونیورسٹی سے نکالا جا سکتا ہے۔ ایک ہاتھ سے کرسی کے ہینڈ کو پکڑے دوسرے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بینچے وہ زور سے ٹیبل پر مارتا اشتعال انگیز لہجے میں بولا۔ جیسے مجھے تو بہت فرق پڑتا ہے نا۔ زوفی یک لحظہ اٹھ چل پڑی اس کی حرکت پر مگر جلد ہی خود کو بے نیاز ظاہر کرتی کندھے اچکا کر بولی، یہ تو میں تمہیں بہت جلدی بتاؤں گا۔ انداز تنزیہ اور وارننگ دیتا ہوا تھا، پہلے یہاں سے خود کو نکالنے پر غور کرے پھر مجھے اس یونیورسٹی سے نکالنے کی کوشش کریے گا۔ وہ پروفیسر پر زور دیتی شرارت سے مسکراتی بولی۔ سارنگ ضبط کے باوجود ایک بار پھر غصے سے اس کے اور بڑھنے لگا مگر ایک بار پھر سے ناکام ہوتا۔ ٹیبل پر پڑی چیزیں غصے سے ایک ہاتھ سے سب زمین بوس کر چکا تھا۔ اب کہ زوفی سچ میں ڈر گئی کہ ابھی مجھے اس مصیبت سے نکالا زوفی نہیں، آج تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہوگا۔ وہ چیخ پڑ کر کیوں نکالو، مجھے نکالا تھا نا کلاس سے پہلے سوری بولے۔ پھر تم مجھ سے گالیاں ضرور سنو گی۔ دیکھا آپ پھر سے روڈ بیہیو کر رہے ہیں جبکہ میں اتنے پیار سے بولتی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولتی، اس کا ضبط ازما ہی تھی۔ اچھا چلیے سوری کو چھوڑیے، اب پیار کرتی ہوں اتنا تو معاف کر ہی سکتی ہوں۔ آئی لو یو بول دے پھر کر لوں گی کچھ، وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔
تو وہ اس بار شدید غصے میں پورا زور لگا کر اٹھا تو چڑ کی آواز پر جہاں وہ شاخ سے جم کر کھڑا رہ گیا، وہیں زوفی منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اسے امید نہیں تھی یہ سب ہو جائے گا۔ وہ ڈر سے بغیر کوئی بات کرتے وہاں سے بھاگ کر نکلی اور سارنگ چاہ کر بھی اس کے پیچھے نہ آ سکا۔ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے نوچتا وہ پاگل ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ غصے میں اپنی چیک شرٹ کو کمر سے گزار کر پیٹ پر باندھے ناک کی سیدھ میں چلتا اپنے بائک کی طرف جا رہا تھا۔ بدن پر صرف وائٹ بنیان تھی۔ اسٹوڈنٹ حیرت سے مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، مگر وہ بغیر سر کی طرف ٹیکے وہیں سے نکل گیا۔ اس بار تو وہ اس لڑکی کو یونیورسٹی سے نکلوانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 2 دن اس بات کو گزر چکے تھے اور زوفی کو لگا وہ سب بھول چکا ہوگا، یہ اس کی کسی نے بات ہی نہیں سنی ہوگی، مگر اس کی یہ خوش فہمی بھی دری کی دری رہ گئی جب اسے پرنسپل نے اپنے آفس میں بلوایا، مگر پھر بھی وہ بغیر کسی خوف کے چل پڑی، مگر ان کے آفس میں اپنے باپ کو دیکھا اس سے سام سو گیا جو غصے میں اسے گھور رہے تھے۔ سارنگ بھی ایک سر پر کھڑا دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بامشکل ہلکے تار کرتی اندر آئی تو اس کے پاپا نے بغیر پرنسپل کو کوئی بولنے کا موقع دیے اسے سب کے سامنے سناٹے دار تھپڑ جاڑ دیا، جس کی شدت سے وہ لڑکھڑاتی ہی نیچے گری۔ سارنگ کے مسکراتے لب سے اسے جانے کو یہ اچھا نہیں لگا تھا، مگر چپ چاپ لب بینچ دیکھے گیا۔ مسٹر فاروقی اپنے کوٹ کا بٹن باندھ کر پرنسپل کی طرف مڑے۔ میرے خیال میں اسے سزا مل چکی ہوگی، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ امید ہے اب میرے بزی شیڈول کے دوران اس فضول سی شکایت کی وجہ سے میرا وقت برباد نہیں ہوگا، وہ سرد اسپاٹ لہجے میں بولے۔ زوفی سرخگال لیے بے تاثر چہرے کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی۔ سارنگ اسے ایک نظر دیکھتے حیران نظروں سے اس کے باپ کو دیکھا جو یہاں آنا اپنے وقت کی بربادی بتا رہے تھے۔ پرنسپل ان کے اسٹیٹس کو دیکھتے کچھ بھی نہ بول سکا تو وہ زوفی کو بازو سے پکڑتے کھینچ کر وہاں سے دیکھے۔ مسٹر سارنگ، آپ کو کس نے کہا تھا انہیں کال کرنے کو؟ آپ میرے پاس بھی آ سکتے تھے۔ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ تھا تو آپ نہیں جانتے آپ نے میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ بازد شوق یہ جاب چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹیچرز کی کمی نہیں، سو پلیز نیکسٹ ٹائم میرے پاس آئیے گا، نہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ پرنسپل اسے اچھے وارن کرتا سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لب بینچ کا خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے زوفی کے پاپا کا بیہیو زوفی سے بہت عجیب لگا۔ اس چیز کی تو اس نے امید بالکل بھی نہیں کی تھی، وہ تو بس ڈانٹ کی توقع کر رہا تھا، مگر یہ سب اس کو مزید پریشان کر چکا تھا۔ آخر کب تک تم یہ کھیل کھیلو گی؟ میں تنگ آ چکا ہوں اب۔ کب تک ہم لوگ شادی کریں گے؟ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ گلے میں سونے کے ڈھیر ساری چین پہنے سامنے رنگت کا حامل وہ 50 سالہ باڑی جسامت کا شخص کڑاہٹ لہجے میں بولتا اسے دانت پیسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بامشکل اپنے تاثرات پر قابو پاتی وہ 40 سالہ خوش شکل خوبصورت عورت مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے قریب آئی۔ جیمی ڈارلنگ، آخر تم اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ کیا تم نہیں چاہتے اس کی جائیداد ہماری ہو؟ سوچو تمہیں کتنا فائدہ ہوگا، مگر تمہیں ضرورت ہی کیا تھی سب یہ میں جاننے کی؟ کیا تمہیں مجھ پر میری صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں؟ اس کے برہنہ بازو پر اپنا کھردرا ہاتھ پھیرتا وہ ہوش بڑی نظر سے دیکھتا بولا۔ وہ خود کو بامشکل ہی آج رکھ پائی، کچھ سخت بولنے سے فی الحال وہ اسے برداشت کرنے پر مجبور تھی، نہیں تو اتنی تقریر سامنے ہاتھ سے جاتی۔ بس تھوڑی دیر اور ڈارلنگ، پھر جیسا جب تم چاہو گے ہم شادی کر لیں گے۔ تمہارے پاس صرف 3 مہینوں تک کا وقت ہے گل بیبی، اس کے بعد میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اس سے چاہے میری آخری وارننگ سمجھو۔ صوفے سے اٹھا اسے گھور کر بولتا اس کے فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ وہ نفرت اور گن سے اسے گھورتی رہ گئی۔ ایک بار ساری بازی میرے ہاتھ آنے دو، تمہارا پتہ صاف نہ کیا تو میرا نام بھی گل مینا نہیں۔ سانڈ کہیں کا، شادی کرتی ہے میری جوتی، نہ شکل نہ عقل۔ اف، ایک تو کتنے دن ہوئے اس لڑکے نے مجھے فون تک نہیں کیا، کہیں میرے فون اٹھانے سے مایوس نہ ہو گیا ہو۔ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے، اتنی آسانی سے تو معاف نہیں کروں گی میں تمہیں جہانگیر۔ اس سے بڑبڑاتی وہ یکلہت مسکراتی سوچوں میں جہانگیر سے بولی۔ کتنے دن ہو گئے سارنگ سے ملے؟ آج تو ملنا پڑے گا، ویسے کیا خوبصورتی پائی ہے میں نے،
میں نے جوان لڑکے تک میرے خواہش مند ہے۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی وہ مغرور سے انداز میں بولی، تم نہ صحیح جہانگیر بی بی، تمہارا بیٹا ہی سے ویسے تمہارا بیٹا تو تم سے بھی کئی گنا خوبصورت ہے۔ وہ خوبصورتی تو میری کمزوری ہے، خود کو جس طرح سے اس نے مینٹین کیا ہوا تھا وہ کہیں سے بھی 40 کی نہیں لگتی تھی۔ آج تیسرا دن اور زوفی کلاس سے غیر حاضر تھی۔ اب اسے واقعی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اپنے کیبن میں آتے وہ اس کے گھر کال کر کے پوچھنے کا سوچا کہ اس کے موبائل پر کسی انجانے نمبر سے کال ہے جس کو سنتے اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ دیوانہ وار عجلت بھرے انداز میں اپنی بائک لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ 2 دن سے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی اپنی طرف سے، تو یہ اس کا سارنگ سے ناراضگی کا اظہار تھا اور اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھنے کا بھی کہ وہ اسے ضرور پوچھے گا، مگر اب تک ناکامی پا بھی وہ نا امید نہیں تھی۔ اس وقت وہ بیزاری سے کھڑی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور طبیعت بھی بوجھل سی لگ رہی تھی۔ وہ اس پارٹی میں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن یونیورسٹی میں انسلٹ کے بعد وہ اپنے باپ کے غصے کے آگے انکار کرنے کی جرات نہیں کر پائی۔ اب یہاں بور ہوتی اس پارٹی میں وقت گزار رہی تھی۔ ایلیٹ کلاس کی یہ پارٹی اس کو سخت بیزار کر رہی تھی اور اوپر سے اس کے پاپا کے بزنس پارٹنر کا وہ آوارہ بیٹا جو بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور تو اسے ڈانس کی آفر بھی کر چکا تھا، لیکن اس کے صاف انکار پر بھی وہ ڈیٹ بنا اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ بغیر کسی کی پرواہ کے بغیر اپنے ماں باپ کو بتائے گھر آگے تمک آتے وہ اپنے کمرے میں آتی لیٹی تو آنکھ لگنے میں بھی دیر نہ لگی۔ اچانک دروازہ بجنے پر وہ اچانک اٹھی تھی، پورا جسم درد سے ٹوٹا تھا اور گلا شدید درد کر رہا تھا۔ وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے اور وقت گہری نیند سے اٹھائے جانے طبیعت کی وجہ سے اس کو شدید غصہ ہے۔ وہ طان فان کرتی دروازے کے پاس پہنچتی، دروازہ کھول کر کچھ بولتی کہ یک دم پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ شوق سے اپنے باپ کو دیکھ کہ تم کتنی بار اپنے باپ کو ذلیل کرواؤ گی؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ بغیر مجھے بتائے وہاں سے آنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کو بازو سے پکڑ وہ شدید غصے میں بولے۔ وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو واپس آ گئی۔ میں ان کو غصے سے ڈرتی ہکلا کر بولی، تو تھوڑی دیر ویٹ نہیں ہو سکتا تھا تم سے؟ مرنے تو نہیں لگی تھی نا؟ کیا بول رہے ہیں فاروق آپ؟ اب بس بھی کرے۔ سمانہ بیگم برہمی کا اظہار کرتی بولی، جو ابھی اپنی سالی کو سنبھالتی آئی تھی۔ تم تو چپ ہی کرو، سب تمہاری ڈیل کا نتیجہ ہے یہ۔ وہ غصے سے ان پر چیخ کر بولتے اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ویل ایجوکیٹڈ مشہور بزنس مین ہے۔ میری بیٹی ہی نہیں، تمہاری بھی کیا ہے؟ تمہاری بھی ہے کیا؟ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں اس حوالے سے؟ بس سب ماں پر تھوپ دیا کرو جب اولاد کچھ غلط کرے تو۔ سمانہ بیگم برہمی سے کہتی منہ کے زاویہ بگاڑتی وہاں سے طان فان کرتی نکل گئی تھی۔ زوفی شاک سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اور تم میری بات سنو زوفی، میں آج تمہاری انگیجمنٹ اناؤنس کرنے جا رہا تھا۔ وہ پارٹی اس لیے دی تھی میں نے اور تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ نیکسٹ ویک میں کوئی شکایت نہ سنوں، سمجھی؟ انگلی اٹھا کر وارن کرتے وہ اپنی سنا کر وہاں سے چلے کے بغیر اس کی مرضی جانے کچھ اس کی سنے۔ وہ سرخت نم آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتے رہی۔ کیا زندگی تھی اس کی؟ کیا تھی وہ؟ سوچتی وہ اذیت سے دوچار تھی۔ اپنی سنا کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے بغیر یہ دیکھے کہ وہ بہار کی شدت سے تاپ رہی تھی، لیکن وہ بے حس بنے چلے گئے۔ اب تو اسے شک ہونے لگا تھا کہ وہ ان کی بیٹی تھی بھی یا نہیں۔ گہرے سانس لیتے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سب برداشت سے باہر تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتے جم سوٹ میں ہی گارڈ سے نکلے۔ زکام کی وجہ سے اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن وہ بے حس بنی اذیت سے ہنستی تھی۔ جب کسی کو فکر نہیں تو میں کیوں کروں اپنے شاید مجھ میں کوئی مسئلہ ہے یا میں ہوں ہی منحوس؟ تبھی تو کسی کو میری پرواہ نہیں۔ روتے وہ خود سے مخاطب تھی۔ کار ایک ریسٹورنٹ کے قریب لاتی رکی اور اندر بڑھ کی۔ زکام کے ساتھ گلا بھی اب درد کر رہا تھا، بخار سے جسم الگ ٹوٹا تھا، مگر بہت سے لاپرواہ بنی ایک خالی ٹیبل کے قریب آتی بیٹھی۔ ویٹر کہنے پر فل سائز باؤل آئس کریم کا آرڈر کیا تو ویٹر اس کی سرخ ناک اور اسے مسلسل کھانستا دیکھ کچھ سیکنڈ تو الجھن سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا واقعی شور ہے میم؟ کیونکہ یہ تو ہمارے مینیو میں شامل نہیں۔ تو جو میں نے کہا وہ کرو اور جتنا بل بنا دے دوں گی۔ وہ سہتی سے بولی تو گھبرا کر جی بولتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ڈیش ڈرائیو کرتا ہسپتال پہنچا تھا۔
سسٹر مس گل مینا نام کی ایک پیشنٹ آئی تھی آج ایمرجنسی میں، کیا مجھے ان کا روم نمبر بتا سکتی ہے؟ جی آئی تو ہے، ایکسیڈنٹ کا کیس تھا ان کا، آپ روم نمبر 5 میں چلے جائیے، وہی ان کا روم ہے۔ نرس کی بات سنتے وہ بھاگ اس کے بتائے روم کی جانب آیا تھا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر پٹیوں میں جگڑی لیٹی تھی، اسے دیکھا ہبکی اور ناراضگی سے منہ موڑ گئی تو وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ لہجے میں بے قراری تھی۔ تمہیں کیا، میں جیسی بھی ہوں، تم تو بس اپنی ضد پر اڑے رہنا، دیکھ رہی ہو میری یہ حالت، یہ سب تمہاری ماں باپ کی بددعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، تو آپ کیوں ضد پر اڑی ہوئی ہیں؟ سب میں صرف آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں، صرف آپ کی وجہ سے۔ اگر میری بات مان جاتی تو میں بھی سکون میں ہوتا۔ کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ آخر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں اپنی اور میری عمر کی بات مت کرے گا، کیونکہ عمر کا فرق کچھ نہیں ہوتا، ورنہ مجھے فرق پڑتا ہے۔ وہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر بولا، تو ٹھیک ہے، پھر مناؤ اپنے ماں باپ کو، ان کی مرضی کے بغیر میں کبھی نہیں مانوں گی اور نہ ہی بے عزت ہونا چاہتی ہوں۔ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ زندگی ہم دونوں نے گزارنی ہے تو بس سارن، میں اور کچھ نہیں سننا چاہتی اس بارے میں، اور تم اب جا سکتے ہو، جب میری بات مان جاؤ تو آ جانا، نہیں تو میرا پیچھا چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ اب میں تب ہی واپس آؤں گا، مگر پیچھا کب نہیں چھوڑوں گا آپ کا۔ وہ ضبط و غصے سے مٹھیاں بیتا وہاں سے تان پن کرتا نکل گیا۔ اس سے جاتا دیکھ کر تم سحر سے مسکرائی۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر بڑے سائز کا آئس کریم باؤل لیے اس کی جانب آتے میز پر رکھ کر جا چکا تھا، اور وہ سرخ نم آنکھوں سمیت اپنی سرخناک رگڑتی آئس کریم کھانے لگی۔ شدید خراب گلے زکام سے ہوتا برا حال بھی اس کو روک نہیں سکا۔ کھانس کھانس کا اس کا حال برا ہو چکا تھا، مگر وہ ریڑھ بنی ایک کے بعد ایک لگاتار چمچ بڑھ بڑھ کر آئس کریم کا منہ میں ڈال رہی تھی۔ اس پاس بیٹھے لوگ حیرت سے منہ موڑ کر اس کو دیکھ رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز بنی اپنی آئس کریم کھا رہی تھی۔ کھانس کھانس کا اس کا حال برا ہو چکا تھا۔ سالنگ جو وہاں سے غصے اور ضبط سے نکلا تھا، کافی دیر تک بے مقصد یہاں بائک لیے پھرتا رہا۔ اب جب بھوک نے ستایا تو پاس ہی سے کھانا پیک کروا کر واپس جانے کا ارادہ کرتے نزدیک ریسٹورینٹ تک آیا تھا۔ اپنا آرڈر بتا کر چوں ہی وہ مڑا تو اس کی نظر زوفی پر پڑی۔ وہ حیران ہوتا دھیرے سے چلتا اس تک آیا۔ لگتا ہے بیزدین نے تمہارے دماغ پر اثر کر دیا ہے، اس کی حالت دیکھا ماتھے پر بل لیے بولا۔ اتنے دن بعد اس کو دیکھ کر جانے وہ کیوں اسے اگنور نہ کر پایا۔ زوفی اس کی بات کو اگنور کرتی اپنے کام میں مصروف رہی تو وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ پھر اپنی آئس کریم ختم کرتے اسے اگنور کرتے وہاں سے جانے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے آتا پارکنگ لاٹ میں آیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے سکون نہیں ملا آپ کو اتنا سب کر کے، تو تم نے کون سا اچھا کام کیا تھا؟ وہ بھی اپنے پروفیسر کے ساتھ وہ سلوکار کے مقابلے میں طنز کے تیر برسائے۔ لگتا ہے تمہارا ارادہ 2 ماہ اور چھٹیاں کرنے کا ہے۔ نہیں، فی الحال تو مرنے کا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہی جو آپ نے سنا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہے، آپ کی تو جان چھوٹے گی نا۔ وہ سنجیدگی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کی سب باتیں مانوں گی۔ میرے پیرنٹس میری شادی کریں مگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے فریاد کرنے لگی۔ دیکھو زوفی، میں صاف لفظوں میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب دوبارہ یہ بات میرے سامنے مت کرنا، میں تمہارا لحاظ کر جاتا ہوں، یہ آخری بار تھا، وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ بولتے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ٹھکرا کر آپ بھی خالی ہاتھ ہی رہیں گے؟ وہ روتے ہوئے چیخا بولی۔ بوجھل دل اور خراب ہوتی حالت سے وہ تھکے قدموں سے گھر روانہ ہوئی تھی۔ مگر مجھے یہ شادی نہیں کرنی، انگیجمنٹ تو بہت دور کی بات ہے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میری زندگی ہے، مجھے جینی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی زوفی، یہ کیا طریقہ ہے اپنے باپ سے بات کرنے کا؟ شاید تم بھول رہی ہو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تو ہماری مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، اور سب ہم تمہارا فیوچر سکیور کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں۔ تم ہماری بیٹی ہو، ہمیں معلوم ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس لیے چپ چاپ جاؤ اور ریڈی ہو جاؤ۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ آخر کیوں؟ کیا اس لیے پیدا کیا تھا مجھے؟ اور آپ تو پیدا کرتے ہی مجھے نوکروں کے حوالے کر کے اپنی لائف میں بزی ہو گئے، یہ تک نہیں سوچا کہ مجھے آپ لوگوں کی سخت ضرورت ہے۔ مگر نہیں، آپ لوگوں کے لیے تو دولت پیسہ ہی سب کچھ ہے، میری فیلنگس میری مرضی تو آپ لوگوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی، بس اپنی تھومتے رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو مجھ سے ذرا بھی پیار نہیں؟ کل کو مجھے اگر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کس کام کی یہ دولت، یہ پیسہ؟ چیخ بولتی وہ دونوں کو سن کر چکی تھی۔ سمانے سے کہو اس لڑکے کو کر لائے، میں بھی تو دیکھوں اس کی پسند۔
بلاؤ اس لڑکے کو جس نے تمہارا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ میں بھی تو دیکھو کس ہیرے کو پسند کر بیٹھے تم کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی پر اتر آئی ہو۔ ویسے کیا تکلیف ہوئی تمہیں آج تک؟ یہ جو آج عیش و عشرت سے زندگی جی رہی ہو نا، یہ سب میری ہی وجہ سے ہے۔ 4 دن کی محبت نے تمہیں باغی کر دیا ہے۔ تم کیا جانو میں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ میں کوئی سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی تمہاری ماں۔ یہ سب مجھے بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا زوفی۔ تمہیں کیا معلوم تمہارے ماں باپ نے کیسے کیسے فاقے کی ہے۔ تمہیں صرف یہ معلوم ہے کہ ہم لوگ تمہیں وقت نہیں دے پائے تو ہم برے ماں باپ بن گئے۔ تم نے ہمیں ہر طرح سے تانگ کیا زوفی، صرف ہماری توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تم یہ سب کیوں کرتی ہو میں جانتا ہوں۔ ہم اچھے ماں باپ تو بالکل نہیں، لیکن زوفی پھر سے بھی تو نہیں ہے، انسان ہے۔ ہوئی ہیں غلطیاں مجھ سے، تمہاری ماں سے، شاید معافی کے قابل بھی نہ ہوں۔ تم اس لڑکے کو کر لاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ وہ دکھ اور تکلیف سے بولتے وہاں سے چلے گئے۔ سمانہ بیگم بھی دل گرفتگی سے اس کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کی باتیں سنتی وہ سن ہو چکی تھی، وہ اپنے آپ کو بہت بے جان محسوس کرتی وہیں رہ گئی۔ وہ زوفی کو نہیں معلوم تھا کہ اس سے یہ دوبارہ موقع ملنے والا تھا یا نہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں مان جاتے میری بات؟ آخر کیوں نہیں؟ ایک اکلوتا بیٹا ہوں میں، اس کی خوشی بھی آپ لوگوں کو برداشت نہیں؟ بکواس بند کرو اپنی سارنگ۔ تمہاری ہمت کیسے اپنے باپ سے ایسے باتیں کرنے کی؟ مجھے لگا تھا تم ہم سے محبت کرتے ہو، اپنی غلطی کا احساس ہونے پر واپس ضرور آؤ گے، مگر تم نے ساری حدیں پار کر دی ہیں، صرف اس دوگلی بے شرم جھوٹی عورت کے پیچھے جو پہلے تو تمہارے باپ کے پیچھے پڑی تھی۔ تمہارے بابا کے انکار پر جب بھی وہ باز نہ آئی تو ان کے سختی سے منع کرنے کے باوجود جب جہاں دال نہیں گلی تو وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی، اور میرا ہونہار اکلوتا بیٹا اس کی باتوں میں بھی آ گیا۔ واہ بیٹے واہ، سلام ہے تمہاری محبت کو جس کے پیچھے تم اندھے ہوئے پھرتے ہو۔ ایسی محبت تو تمہارے بابا نے بھی مجھ سے نہیں کی۔ ان کی بات سن کر چاہیں گے صاحب ہونک انداز میں ان کو دیکھیں گے۔ تمہیں پتہ نہیں تم کس پر چلے گئے ہو۔ رہو اس عورت کے ساتھ، آج سے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، جو جیب میں آئے کرو بس۔ جہانگیر اب آپ بھی مجھے مت روکیے۔ اور تم بیٹا اتنے تو غیرت مند ہوں گے کہ اپنے زور بازو پر اسے کما کر کھلا ہو۔ ہاں ہم لوگ کل پاکستان جا رہے ہیں، تمہارے بابا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر چکے ہیں۔ تمہیں تو ویسے بھی ہم سے اب کوئی مطلب نہیں، اس سارے بزنس پر لات مار کے گئے تھے کہ تم خود کما سکتے ہو، تمہارے سارے مطلب بھی اسی عورت سے ہیں، تو جاؤ جی لو اپنی زندگی۔ بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میرا قصور تھا سب میرا۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ ماما چلی گئی، پاپا پلیز آپ مت جائیے مجھے چھوڑ کر۔ وہ روتے ہوئے ان سے بولی جو آکسیجن ماسک میں مشکل سانس لے رہے تھے۔ بزنس ٹور پر جاتے ہوئے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مسز فاروقی تو موقع پر ہی مر گئی تھی، اور فاروق صاحب کی حالت بہت سیریس تھی۔ زوفی مجھے معاف کرنا بیٹا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاپا تم سے پیار نہیں کرتے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر نم آنکھوں میں بمشکل اٹک اٹک کر بولے، میں جانتی ہوں پاپا، پلیز آپ بولیے نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی پاپا۔ پاپا ان کی ساکت آنکھوں کو دیکھتی وہ ہڑبڑا کر خوف سے انہیں بولی، مگر وہ کچھ نہ بولے۔ ان کی ساکت آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہ تھی۔ وہ داڑے مار مار کر روتے ان کو جھنجھوڑتی۔ یہ چیخنے چلانے لگی تو نرس نے آ کر اسے ہٹایا۔ نہیں تو دلاسا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ تنہا سب کچھ جھیلتے وہ سب کے طرز کھاتی نظروں کے حصار میں تھی۔ جی مگر یہاں جو لوگ پہلے رہتے تھے وہ تو ایکسیڈنٹ میں مر گئے کیا؟ جی، اور ہاں ان کی ایک بیٹی تھی جس کو ان لوگوں نے اس کے گھر پر قبضہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ سنا ہے دھوکے سے ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی تھی تو لڑکی کو گھر سے نکال دیا، اس کے بعد نہیں بتا اس لڑکی کا۔ ان کی بات سنتا وہ گم سم ہو کر رہ گیا۔ لگتا ہے میں نے آنے میں بہت دیر کر دی، اب میں تمہیں اس اتنے بڑے شہر میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ واپسی کے سفر پر وہ خود سے بڑبڑاتے بولا، آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ وہ دکھ اور تکلیف سے بولا، کیونکہ تم اندھے ہو چکے ہو اس دھوکے باز عورت کے پیچھے جو صرف تمہارے باپ سے بدلہ لے رہی ہے۔ فریحہ بیگم ضد ہو کر بولی، وہ تھک چکی تھی، اس کی ایک ہی تکرار تھی، تمہیں کتنی بار بتا چکے ہیں وہ تمہارے باپ کو پسند کرتی تھی۔ ان کے انکار پر وہ ضد میں آ گئی۔ وہ کسی بھی حال میں تمہارے باپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اس کی بہت کوشش کے بعد بھی وہ ناکام رہی۔ میرے اور تمہارے باپ کی شادی ہوگی کیونکہ یہ ہماری پسند کی شادی تھی جو اسے بالکل ہضم نہیں ہوئی۔ وہ ویسے بھی دولت اور جائیداد کی وجہ سے تمہارے باپ کے پیچھے تھی، وہ تو نہیں ہاتھ لگے تو اب تم مل گئے اسے۔
اس نے اگلا شکار تمہیں بنایا اور تم اس کی باتوں میں آگے۔ اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا کہ تم کس دوست سے ملنے جاتے تو ہم یہ نوبت ہی نہ آنے دیتے۔ سب ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ بہت بھروسہ تھا ہمیں تم پر۔ وہ تحلیر سے بولی۔ وہ لب بھیج خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ غلط ہوں۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ اجا کر اپنے بال بوتے پر کماؤ اور کھلاؤ اسے۔ جہانگیر صاحب تیش میں بولے۔ ان کی بھی اب بس ہو چکی تھی۔ وہ عورت ان سے ان کا پیٹا چھین چکی تھی۔ ان کا اٹل فیصلہ اور انکار سنتے ہی وہ شدید غصے میں وہاں سے نکل گیا۔ 2 ہفتوں تک وہ غم و غصے سے اپنے اپارٹمنٹ میں رہا۔ اسے اپنے ماں باپ کا یہ رویہ مزید دکھ میں مبتلا کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ گل کے پاس جانے کا تھا۔ وہ اسے منا لینا چاہتا تھا۔ آخر کو وہ کب تک انتظار کرتا؟ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار یہاں آ چکا تھا، مگر آج وہ تقریباً 6 مہینوں بعد آیا تھا، مگر بغیر اطلاع کے گل کے فلیٹ پہنچتے ہی جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو وہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوتا اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ شال ہو چکا تھا۔ اس سے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ آیا سامنے نظر آتا منظر تو خواہ یا ساتھ گلمینا اس وقت جمیل کی باہوں میں مست نازیبا حالت میں تھی، اور اوپر سے ان کی گفتگو سن کر سارنگ سفید پرتی رنگت لیے بہت کچھ کہنے اور کرنے کے باوجود غصہ ضبط خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ آج سارا سچ جانے کے بعد وہ خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے سگے ماں باپ پر اس نے اس دوگلی عورت کو ترجیح دی تھی۔ اپنا وقت جہاں وہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے برباد کیا، اور اپنے ماں باپ کو جو دکھ اور تکلیف اس کی ساتھ سے ملی وہ الگ۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ فوراً سے اپنے گھر کے جانب بھاگا، مگر وہاں لگا تالا اسے سب کچھ سمجھا گیا کہ وہ لوگ صحیح بول رہے تھے۔ وہ نہیں رکے تھے، جا چکے تھے۔ وہ کس منہ سے ان کے پیچھے جاتا؟ ان کا سامنا کرتا بے جان قدموں سے وہ وہاں لوٹ گیا۔ اور وہ لڑکی جو اس کی محبت کا دم بھرتی نہیں تھکتی تھی، اسے کتنی تکلیف دی تھی اس نے، اسے سوچ نے اسے مزید دکھی کر دیا۔ وہ اس وقت پیٹر کے ڈیسک میں موجود مختلف ٹیبلز پر جاتے لوگوں کے آرڈرز لے رہی تھی۔ وقت نے کیا پلٹا کھایا تھا، جو خود مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ سے کھانا کھاتی تھی، اس وقت معمولی سے کیفے میں ویٹر کی جاب کرنے پر مجبور تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے باپ کی بزنس پارٹنر نے بہت چالاکی سے سب کچھ اپنے نام کروا لیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کے پیچھے کوئی نہیں، اس کے باپ کی سالوں کی محنت سے بنائی پراپرٹی پر وہ قابض ہو چکا تھا، گھر تک پر قبضہ کر چکا تھا، اور اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا، جس کے بعد وہ اب دھکے کھاتی مختلف جاب کرنے پر مجبور تھی۔ پڑھائی تک اس کی چھوٹ چکی تھی، وہ اللہ کی حضور پہ بن چکی تھی، سنجیدہ خاموش دنیا سے بیزار ساری اکڑ حالات نے ختم کر دی تھی۔ شام کو اپنے بوسیدہ سے ایک کمرے کے فلیٹ میں آتے ہی اس کی ساری رات اپنے ماں باپ کو یاد کرتے روتے تڑپتے گزرتی۔ روز پچھتاوے کا ناگ اسے ڈستا، جو سلوک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی تھی۔ کتنا تانگ کیا تھا انہیں، وقت نے اسے مہلت بھی نہ تھی ان سے معافی مانگنے کی، اپنی غلطی کو سدھارنے کی۔ کئی دن تک جو یونیورسٹی میں وہ نامحسوس ہے اس کا منتظر رہا، مگر اسے نہ دکھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آج اس کے گھر موجود تھا، اور اس سے حیرت نے آن گرا کہ اس کا گھر اس کے گھر کے قریب تھا۔ یہ کیسا اتفاق تھا؟ مگر گھر پر کسی کی موجودگی نہ ہونے پر ساتھ والے گھر سے نکلی اس عورت کی زبانی ساری بات سنتے وہ سکتے میں چلا گیا۔ اب جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تو وہ نظروں سے یوں غائب ہوئی کہ اب مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا، اسے نہیں معلوم تھا وہ کہاں تھی یا کس رشتے دار کے پاس بھی جا چکی ہوگی، مگر وہ پھر بھی اسے ڈھونڈنے میں لگا تھا۔ 2 ہفتوں کی لگاتار کوشش بھی ناکام رہی۔ آج وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتا اپنے کام سے شہر سے باہر آیا تھا، اور اب ریسٹورنٹ میں آتا تھا کہ کچھ کھا سکے۔ صبح سے لگاتار کام سے وہ تھک چکا تھا، اور ناشتہ بھی برائے نام ہی کیا تھا، سراب کا آرڈر۔ وہ جو اپنے دھیان میں اس ٹیبل کا آرڈر سرو کرنے آئی تھی، مگر مقابل کو دیکھ سانس روک کر رہ گئی۔ سارنگ بھی اسے اس حلیے میں دیکھ کر شاک ہوا، اپنے توسط پر قابو پاتا اپنے حواسوں میں واپس آئے۔ تم یہاں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں سر؟ یہ میرے کام کا وقت نہیں تو یہاں کا آنر مجھے یہاں سے نکال دے گا، پلیز آپ جائیے یہاں سے۔ وہ گھبرا کر بولے، کیونکہ اب دوسرے لوگ اور ویٹرز اسے عجیب نظر سے دیکھنا شروع ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میں رات 8 بجے تک فری ہوتی ہوں، تو ٹھیک ہے میں تب تک باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولتا، اس کا اطمینان غارت کر گیا تھا۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں کام کرتی تھی، دھیان کا سارا رخ اس کی طرف تھا جو باہر اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ لیکن میں رات 8 بجے تک فری ہوتی ہوں، تو ٹھیک ہے میں تب تک باہر انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولتا، اس کا اطمینان غارت کر کے وہ شدید پریشانی کے عالم میں کام کرتی تھی، دھیان کا سارا رخ اس شخص کی طرف تھا جو باہر اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔
8 بجتے ہی وہ باغ کا اپنا سانس میرے پچھلے دروازے سے باہر نکلی تاکہ اس کی نظروں سے بچ کر جہاں سے جا سکے، مگر اس کا سکون تب بغیر تھا جب اپنے فلیٹ کے گیٹ پر پہنچتے اس کی آواز اپنے عقب سے سنائی دی۔ تم شاید بھول گئی تھی کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اور کیوں کر رہے تھے؟ پہلا سانس بہت سنجیدگی سے بولتی اس کی اور مڑی۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ پڑھائی چھوڑ دی ہے میں نے، وہ بغیر کسی تاثر کے بولی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ میری مرضی، میں پڑھوں یا نہ مروں یہ آپ کا مسئلہ نہیں، سو مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیے۔ وہ تحریر سے بولتی دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی تھی۔ وہ لب بیٹا باندھ دروازے کو گھورنے لگا، پھر ارد گرد کا جائزہ لیتا اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ یہاں کا علاقہ دیکھا ہی وہ پریشان ہو چکا تھا کہ نہ جانے وہ یہاں کیسے رہ رہی تھی۔ بہت کوششوں کے بعد اسے اندر جانے کا راستہ ملا۔ یہ واحد کھڑکی تھی جو جام ہو چکی تھی۔ مشکل کھڑکی کھولتا وہ جم لگا کر اندر تھا، اسے سامنے ہی نظر آ گئی کیونکہ یہ ایک کمرہ ایک چھوٹے سے لاؤنج پر مشتمل جگہ سے پینٹ اترا ہوا تھا۔ گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ کہاں وہ بنگلو میں رہنے والی اب کس حال میں رہ رہی تھی؟ زوفی کی نظر اس پر پڑی تو وہ ڈر کر اچھلی۔ آپ اندر کیسے آئے؟ وہ غصے سے چیختے بولی۔ سمپل جیسے تم میرے گھر سے بھاگے تھے، وہ چرانے والے انداز میں بولا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اب اسے صحیح معنی میں سارنگ کی حالت کا اندازہ ہوا تھا۔ تم تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، پھر اب اچانک میں برا کیوں لگنے لگا؟ وہ طنزیہ انداز میں ابرو اچکا کر بولا۔ میری غلطی تھی سر، میں اپنی پسندیدگی کو محبت کا نام دے بیٹھی تھی۔ وہ تلخی سے ہنسی، مگر میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور سر پسند تو کچھ بھی آ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ ویسے سزا تو مل چکی ہے، مجھے دیکھ تو لی ہے آپ نے میری حالت۔ سارنگ خاموشی سے اسے سنتا گیا مگر بولا کچھ نہیں۔ زوفی اس کی خاموشی سے جھنجھلانے لگی تھی۔ اب مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ ہونک پائن سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا شادی کرو گی؟ میری حالت دیکھنے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ حیرت ہے اور وہ آپ کی لب پر کہاں گی؟ وہ تلخی سے بولی۔ میں بھی تمہاری طرح غلطی کر بیٹھا تھا، پیار توجہ احترام کو محبت سمجھ بیٹھا تھا، لیکن ہاں اب میری بھی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ چلو اسی وقت، کیونکہ پھر تمہارے کاغذات بھی بنوائے، ہم لوگ شادی کے بعد پاکستان رہیں گے۔ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ باہر جانے کو مڑا تو وہ بوکھلاتی اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ ارے میرا جواب تو آپ نے جانا ہے، ضروری نہیں سمجھا اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اس کی بات سنتا وہ اسے کلائی سے کھینچتا اپنے قریب کر گیا۔ کیا تم نہیں کرنا چاہتی تھی مجھ سے؟ اب میں راضی ہوں تو یہ نہرا کیوں؟ اپنی تپش دیتی سانس سے اسے جلسہ تھا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتا سرگوشی کے انداز میں بولا۔ اس کی نزدیکی اور قربت پر جھپٹی اپنا سانس تک رو گئی۔ اس کا یہ دوست بڑا انداز اسے ڈرا گیا تھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں محبت نہیں پسند کرتی تھی آپ کو، بس اسی وجہ سے۔ وہ ہکلاتی بامشکل فکرہ مکمل کرتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام رہی۔ تو محبت نہ صحیح، پسندیدگی صحیح، مجھے منظور ہے، محبت بھی ہو جائے گی۔ وہ تو جیسے سب فیصلے کیے بیٹھا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوتی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ سوچ میں گم دیکھا وہ اس کے ماتھے پر آئے بالوں کے لٹ پکڑ تھا، ہلکے سے کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ مجھے سوچنے کا کچھ وقت دے۔ اس کی گہری نظروں سے گھبرا کر پلکیں جھکا دی بولی۔ اس کے ہزار میں وہ نازک سی چھوئی مجھ سی گڑیا لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میرے ساتھ چلو، میرے فلیٹ پر رہو گے تم، یہ جگہ تمہاری معیار کی نہیں۔ اسے اپنے ہزار سے آزاد کرتا بولا، لیکن بس کوئی بھی لیکن ویکن نہیں۔ بولو شادی یا پھر تب تک میرے فلیٹ پر۔ اس کا دوست بڑا انداز دے کر وہ جھنجھلا کر رہ گی۔ اب آپ مجھ سے سارے بدلے اس حالت کے جب میرے سر پر میرے ماں باپ کا سایہ تک نہیں رہا، میرے پیچھے کوئی نہیں، تو آپ کو موقع مل گیا ہے، آپ جو چاہیں مرضی کریں۔ وہ غصے سے بولی تو وہ لب بینچ کو اپنا غصہ قابو کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا اس پر وہ حساس کمتری کا شکار ہے۔ تو کہہ تو رہا ہوں شادی کر لو اور آ جاؤ میرے حصار کی چھاؤں میں، پھر میں ہی سب کچھ تمہارا ہوں گا۔ اس کے ہر ترمیم دیکھا وہ بے بس ہوتی اسے دیکھنے لگی جو بڑی فرصت سے اسے نہار رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں بولتے ہی وہ سسکتے رونے لگی۔ اس کی پیار بڑی دو سے کچھ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور وہ آہن مان ہی، وہ بھی تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی، پھر حالات کے بدلنے کی وجہ سے وہ ڈر گئی تھی، مگر اب وہ اسے ایک موقع دے کر دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ قابل بہت خوبصورت سر، وہ کار کی ونڈو سے ارد گرد کا جائزہ لیتی اشتیاق سے بولی تو کار ڈرائیو کرتا سارنگ دل کھول کر ہنسا تھا۔ اب تو سر بولنا بند کر زوفی، کتنی بار کہہ چکا ہوں
اب اگر تم نے پھر سے سار بولا تو میں اس بار اپنے انداز میں سمجھاؤں گا۔ اسے گوٹے ہوئے معنی ہیزی سے بولا تو وہ گڑبڑا کر سر چڑھا لیے پھر سے باہر دیکھنے میں لگ گئی۔ سارنگ نے نہ میں سر ہلا کہا سیا۔ ان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اس فیصلے سے بہت خوش تھے۔ سارنگ تو صحیح معنی میں احساس ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کھونے جا رہا تھا جو اسے دل و جان سے عزیز ہو چکی تھی۔ زوفی تو اپنی محبت پا کر خود کو آسمانوں پر محسوس کر رہی تھی۔ یہ سارنگ تو کوئی اور ہی سارنگ تھا جو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش تھے۔ آج ہی وہ پاکستان آئے تھے اور اب سارنگ اپنے گھر کی طرف روانہ تھا۔ دھڑکتے دل سے گیٹ کی بیل بجانے پر کچھ دیر بعد ہی ملازم نے دروازہ کھولا تو سارنگ کو دیکھ کر خوشی سے بولنا چاہا تو سارنگ نے اسے خاموش کروا دیا اور زوفی کو اندر آیا۔ زوفی اتنی بڑی حویلی دیکھ کر دنگ رہ کی جو پرانے طرز پر بندی تھی۔ یہ تو کوئی تاریخی جگہ لگ رہی ہے سار۔ زوفی اپس سوری اس کی تنبیہ کرتی نگاہوں کو سمجھتی دان دان طلت باغی لاؤنج میں داخل ہوئے تو اسے فریحہ بیگم اور جہانگیر صاحب دونوں بیٹھے نظر مگر ان دونوں کے نظر ان دونوں پر پڑتے ہی وہ حیران ہوشی کی ملی جلی کیفیت میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھے ان کی طرف آئے۔ سارنگ بیٹا تم یہاں؟ فریحہ بیگم روتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ مجھے معاف کر دے امی، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا اور پاپا آپ بھی مجھے معاف کر دے۔ وہ فریحہ بیگم سے الگ ہوتا جہانگیر صاحب کے گلے لگا تو وہ اس کو خود میں بھیج کے کوئی بات نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے بیٹا۔ وہ نم آنکھیں صاف کرتے خوش ہو کر بولی لیکن زوفی پر نظر پڑی تو وہ مزید حیران اور پریشان ہوئے۔ یہ اس سے ملی کہ میری بیوی ہے زوفی۔ وہ ان سے زوفی کا تعارف کرواتا ہچکچاتا بولا زوفی تمہاری بیوی پر کیسے تم؟ وہ دونوں الجھن آمیز نگاہوں سے دیکھتے بولے۔ جو انکل اور آنٹی کو سارنگ کے ماں باپ کے روپ میں دیکھ کر شوق میں تھی فوراً سے فریحہ بیگم کے گلے لگتی زاروں قطار رونے لگی تو جہانگیر صاحب اور فریحہ بیگم بوکھلائے وہی سارنگ بھی ہونک پانی سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جو آتے ہی اس کے ماں باپ کے گلے لگی سالوں سے بچھڑی ان کی بیٹی لگ رہی تھی۔ ارے زوفی بیٹا کیا ہوا ہے اور تم سارنگ کے ساتھ کیسے؟ کیا آپ لوگ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ان کو حیرت بڑے انداز میں دیکھتا بولا۔ ان سب کی الجھن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ زوفی نے اپنے آپ پر قابو پاتے دھیرے دھیرے سے انہیں سب بتا دی کہ جہانگیر صاحب سے غصے سے پاک ہونے لگے تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ آپ لوگ تب تک جا چکے تھے انکل، آپ کی گھر گئی تھی مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی سرخ ناک رگڑتی بولی۔ فریحہ بیگم اسے اپنے ہثار میں لیے بیٹھی تھی اور وقفے وقفے سے اپنی نم آنکھیں پوچھتی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں پاپا، زوفی کو اس کا سب کچھ واپس ضرور ملے گا، میں اسے دلا کر رہوں گا۔ ان کو شانت کرتا بولا خیر سارنگ تم نے ایک کام تو بہت اچھا کیا، ہماری کتنی خواہش زوفی ہماری بہو بنے مگر یہ ناممکن لگتا تھا، لیکن دیکھو میرے صبر کا پھل کتنا خوبصورت ہے۔ وہ زوفی کا گال پیار سے چوتے بولی تو وہ چھپ گئی۔ یہ کہہ رہی آپ بیگم میں سارنگ کی زندگی میں پہلی دفعہ اس اچھے کام سے بہت خوش ہوا ہوں۔ سارنگ ان کی بات سنتا پہلے تو خوش ہوا مگر پھر بات کا مطلب سمجھتے چیخ پڑا پاپا کیا پاپا؟ اتنے بڑے ہو گئے ہیں مگر عقل نام کی بھی نہیں۔ زوفی سارنگ کی بنتی اس درگت پر کھلکھلا کر ہنسی، اسے بہت مزہ آ رہا تھا سارنگ کو یہ حالت دیکھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس نے اسے تانگ کر رکھا تھا اور وہ سرح پڑے جنجلا جاتی تو وہ اس کی حالت سے خوب مزہ لیتا۔ دل کھو کر ہنس لو بیوی، ایک بار کمر میں چلو تمہیں اچھے سے ہنساؤں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں معنی ہیزی سے بولا۔ اس کی ہنسی کو فوراً بریک لگی۔ اس کی طرف دیکھتے وہ مسکراتی فریحہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی جو اس سے کچھ بول رہی تھی۔ ایک مکمل فیملی مل چکی تھی، ایک ہنستا بستا گھر، ماں باپ اور ایک محبت کرنے والا شوہر۔ وہ خدا کا جتنا شکر کرتے کم تھا۔ کیا مطلب جو لڑکا جہاں رہتا تھا وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا؟ اس عورت کی باتیں سنتی بولی مگر وہ تو شادی شدہ نہیں تھا۔ 1 مہینہ ہوا تھا اس کی شادی کو، بیوی بھی بڑا پیارا تھا مگر یہ کچھ دن پہلے بولا اس نے کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں۔ اب آگے کا مجھے کچھ نہیں معلوم اور میرا وقت مزید برباد نہ کرو۔ بولتے ہی وہ ٹھاک سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی۔ وہ غصہ ضبط کرتی وہاں سے نکلی۔ ایک تو میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا، کہاں گیا یہ لڑکے؟ وہ سدکوفت کا شکار ہوتی نکلی مگر روڈ کراس کرنے کے چکر میں گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گری اور گاڑی میں بیٹھا جمیل پیچھے مڑ کر دیکھتا فوراً وہاں سے فرار ہو گیا۔ سڑک کے درمیان ہن میں لت پت وہ زندگی کی سانسیں گن کر لیتی تڑپتی رہی۔